اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اعجاز احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 24 اپریل 2021۔ آج ہمارا مضمون ہے اردو اور ہمارا موضوع ہے ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ، جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 51 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سبھی 9th کے بچے، جتنے بھی کلاس 9ویں کے بچے ہمارے پاس ہیں، ان کے لیے یہ کلاس ہے آج۔ تو یہ ڈرامہ ہمیں پڑھنا ہے لاٹری کا ٹکٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ ڈرامہ جو ہے، ڈرامہ یونانی لفظ ڈراوا سے مشتق ہے، یعنی یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے عمل یا ایکشن۔ وہ ڈرامہ کے معنی جو ہے وہ ایکشن کے ہیں۔ جب ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو یہ ڈرامہ کہلایا جاتا ہے۔ تو اس ڈرامہ کو لکھنے والے جو ہے وہ شوکت تھانوی ہے، جو ایک مزاحیہ نگار ہے۔ اس ڈرامے میں 4 کردار کام کرتے ہیں۔ ایک منشی جی کے نام سے جانے جاتے ہیں، دوسرا جو کردار ہے منشی جی کی بیوی ہے، اور تیسرا کردار سلیم ہے۔ تو چوتھا کردار ڈاکیا تار والا جسے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کردار اس میں کام کر رہے ہیں۔ شوکت علی تھانوی روزمرہ کی جو باتیں ہوتی تھی، یعنی روزمرہ کو ڈیلی جس کو ہم کہتے ہیں، روزمرہ کی باتوں کو بڑی خوش اسلوبی سے بیان کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کسی چیز کو، کسی نکتے کو پیدا کرتے ہیں، تو قاری جو ہے، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، قاری مانے پڑھنے والے، وہ بے ساختہ یعنی ہنس پڑھتے ہیں۔ ڈرامہ جو یہ ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ ہے، یہ شوکت علی تھانوی کی ایک کتاب سنی سنائی سے لیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ جو ہے شوکت علی کی ایک کتاب ہے سنی سنائی، اسی سے لیا گیا ہے۔ اس مختصر سے ڈرامے میں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، کتنے کردار کام کر رہے ہیں؟ 4 کردار کام کر رہے ہیں۔ ان میں منشی جی ایک ہے، منشی جی کی بیوی ہے، سلیم ہے، اور سلیم ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ڈاک والا ہے۔ تو اس ڈرامے میں، مختصر سے ڈرامے میں، آخر پر ایک المناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ منشی جی کی بیوی بھی اور منشی جی آخر پر روتے ہیں۔ اس ڈرامے کا جو موضوع ہے وہ ایک خیالی پلاو ہے، یعنی کوئی ایسا کام سوچنا جو ناممکن ہو، جس کا ہونا ناممکن ہو، تو اس چیز کو اپنی زندگی میں عملانا، یعنی اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی بے بنیاد خوشی منانا، یہ اس ڈرامے کا موضوع ہے۔ تو ہم اس ڈرامے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میں سبھی بچوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی کتاب صفحہ نمبر 51 پر کھولئے، تو ہم وہاں پہ پڑھیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ لاٹری کا ٹکٹ۔ منشی جی کی بیوی چولہا پھونک رہی ہیں، منشی جی آتے ہیں۔ بیوی: موئی گیلی لکڑیاں اٹھا کر دے دیں، جیسے خیرات ہی میں تو دی ہیں۔ بیوی چولہا پھونکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، منشی جی آتے ہیں۔ منشی جی: ارے بھائی کہاں گئی؟ لا حول ولا قوت، وہی ہانڈی چولہا چھوڑو بھی، اس سے میں پوچھتا ہوں کوئی تار تو نہیں آیا؟ بیوی: تار؟ کیسا تار؟ منشی جی: یعنی معلوم بھی ہے آج 7 تاریخ ہے، آج ہی تو تار آئے گا اس لاٹری کا۔ بیوی: تو یہ ہے، میں تو سمجھی سچ مچ کسی کا تار آنے والا ہے، اور میں پوچھتی ہوں اب کہ یہ لکڑیاں کہاں سے اٹھا لائے تھے؟ منشی جی: اجی جہنم میں ڈالو ان لکڑیوں کو اور چھوڑو اس چولہا ہانڈی کو۔ بیوی پھونکی پھونکتے ہوئے: کہو کیا کہتے ہو، سن تو رہی ہوں۔ منشی جی: ذرا مجھے وہ ٹکٹ نکال کر دے دو، کہاں رکھے ہیں؟ بیوی: ٹکٹ نکالے دیتی ہوں، مگر ہانڈی میں دیر ہو جائے گی، اور نسیم
स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी जी, जाओ जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर आहट होती है और सलीम दाखिल होता है। सलीम, आदाब अर्ज। मुंशी जी, ए भी सुनो, सुनो तो, रास्ता में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नजर नहीं आया? सलीम, जी नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? मुंशी जी, हाँ, एक तार का इंतजार है मियाँ। ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है? सलीम, जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है। मुंशी जी, हाँ हाँ वही। कैसी है वो? क्या राय है तुम्हारी अगर मैं इसको ले लूं? सलीम, आप? मुंशी जी, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूं, पड़ी रहेगी। बीवी आती है। सलीम, आदाब अर्ज भाभी। बीवी, जैसे जीते रहो, अच्छे तो हो। मुंशी जी से लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी, हाँ यही है तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो इसके 4000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35,000 तक दे देंगे। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो बच्चे, इससे पहले कि हम इस ड्रामा का जो है खुलासे कलाम आपके सामने मैं पेश करूंगा, ये जो हमने कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे इस लॉटरी के टिकट के पढ़े हैं, तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुंशी जी एक दिन जब घर आते हैं वापस, तो इसकी जो बीवी है ये चूल्हा जला रही थी। इसके मुंह में एक फुक्की, एक आला, फुक्की हम आले को कहते हैं जिसके जरिए हम आग को सुलगा लेते हैं। तो ये चूल्हा जला रही थी। तो मुंशी जी अंदर आ जाते हैं और इससे कह देते, इस दिन 7 तारीख होती है। इस दिन महीने की कौन सी तारीख होती है? 7 तारीख होती है। मुंशी जी जो ही अंदर आ जाते हैं तो बीवी से कहते हैं कि ए भाई छोड़ दो, क्या आप इस हांडी को जला रही हो? आप मुझे ये बताओ कि कोई तार वाला तो नहीं आया, कोई तार तो नहीं आया था, यानी कोई डाक तो नहीं आया था, कोई खबर डाक खाने से तो कोई खबर नहीं आई थी। बीवी हैरानगी में पूछती है कि कैसा तार? मुंशी जी कहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख है और यही वो दिन है, यही वो तारीख है जब हमें तार आ जाएगा, जब हमें डाक आ जाएगा एक लॉटरी के टिकट का, एक लॉटरी के टिकट का। लॉटरी आपको पता है कि जब हम वो कोई लॉटरी खेलते हैं, किस्मत आजमाई जिसमें हम करते हैं। तो बीवी फिर कहती है अच्छा ये बात है, मैं सोच रही थी कि सचमुच, यानी सच्ची में किसी का तार आने वाला, किसी का डाक आने वाला, किसी की खबर आने वाली है। अब कि ये लकड़ियां कहाँ से, अब फिर मुझे बताओ ये इतनी गीली लकड़ियां आपने कहाँ से लाई? तो मुंशी जी फिर एक बार कहते हैं कि छोड़ दो इन लकड़ियों को, चूल्हा हांडी को छोड़ दो। मगर बीवी कहती है कि मैं, कहो क्या कहना है, मैं सुन तो रही हूं, और आग जला रही है। मुंशी जी बीवी से फिर कहते हैं कि आप मुझे वो लॉटरी का टिकट निकाल कर दे दो जो मैंने उस दिन लॉटरी खेली थी। बीवी टिकट निकाले देती हूं, मगर बीवी उससे कहती है कि भाई अगर मैं आपको ये टिकट निकालने के लिए जाऊंगी तो तब तक देर हो जाएगी, तब तक चूल्हा जलाने में देर हो जाएगी, खाना पकाने में देर हो जाएगी, और वहां से सलीम जो है वो आता ही होगा स्कूल से, वो फिर मुझे परेशानी करेगा। मुंशी जी जाओ तुम टिकट निकालो। फिर मुंशी जी इसरार करता है अपनी बीवी से कि जाओ आप वो टिकट लेके आ जाओ। तो इसी असना में दरवाजे में आहट होती है, दस्तक हो जाती है, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा जब खुल जाता है तो सलीम अंदर आ जाता है। सलीम जब अंदर आ जाता है तो सलीम सबसे पहले आदाब यानी सलाम करता है, आदाब कहता है। मुंशी जी उसको यहाँ से बगैर सलाम के जवाब का देते हुए ये कहते हैं कि भाई आप को रास्ते में कोई तारगर तो नजर नहीं आया, यानी डाकिया वाला, डाक लाने वाला कोई नजर नहीं आया जो किस साइकिल पर आता है? लाल साइकिल पर।
سلیم کہتا ہے نہ جی ایسا کچھ نہیں ہے, مجھے کوئی تار والا نظر نہیں آیا. سلیم پھر پوچھتا ہے کہ کیوں خیریت ہی ہے؟ تو منشی جی کہتے ہیں ہاں ایک تار کا انتظار ہے, آج مجھے ایک تار کا انتظار ہے. میاں تم تو سلیم سے کہتا ہے, میاں یہاں سلیم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سلیم آپ کو پتا ہے کہ زرد باغ جو ہے اس کے راستے پر چوراہے پر ایک جو قریب لال رنگ کی جو کوٹھی ہے, ایک بلڈنگ ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سلیم کہتا ہے کہ وہ کوٹھی جو ہے وہ بکنے جا رہی ہے اور وہ بک رہی ہے اس کا. تو سلیم کہتا ہے کہ ہاں وہ کوٹھی تو آج بک رہی ہے. تو منشی جی کہتے ہیں ہاں وہ بک تو رہی ہے, لیکن اگر میں اس سے خریدوں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ سلیم یہاں سے پریشان ہوتا ہے کہ ہاں آپ, کیونکہ منشی جی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو اسی آسنا میں بھابھی بھی آ جاتی ہے, بھابھی کو بھی سلیم آداب کہتے ہیں. تو یہاں تک ہم نے آج پڑھا. تو اس کے آگے یہ آپ کے لیے آپ کی انفارمیشن میں کہوں گا کہ پھر اس کے آگے کیا ہو جاتا ہے کہ ساتھ میں جب منشی جی اور کہتا ہے کہ چھوڑ دو ان چیزوں کو, وہ بنگلے خریدیں گے, بیوی سے بھی کہتا ہے. تو اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو اب پیدل نہیں جانا پڑے گا کہیں, کیونکہ میں ایک موٹر بائک بھی خرید لوں گا. تو اس نے ایک دن ایک ٹکٹ لاٹری کی ٹکٹ کھیلی تھی, اسی کے منصوبے بنا رہا تھا کہ میں مکان لے لوں گا جب میں وہ لاٹری حاصل کروں گا یا موٹر سائیکل خریدوں گا. تو دونوں جو ہے سلیم اور منشی جی کی بیوی یہ ہنس پڑتے ہیں کہ یہ خیالی پلاو کر رہا ہے, یہ کب ممکن ہو سکتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو منشی جی اس امید سے کہتا ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے وہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. تو اور کچھ سیٹھوں کا وہ بعد میں ذکر کرتا ہے کہ وہ کیسے پہلے میری طرح غریب تھے, لیکن بعد میں جب وہ ان کو لاٹری کا ٹکٹ ملا یا باقی کو آج وہ سیٹھ بن رہے ہیں. تو اسی آسنا میں دستخط ہو جاتی ہے, ایک تار والا آ جاتا ہے اور ایک تار ایک تار دے دیتا ہے. تو منشی جی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آپ ہی یہ کھول دو, کیونکہ آپ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ آج مجھے یہ لاٹری مل گئی. تو منشی جی کی بیوی جب کھولتی ہے تو وہ سلیم کو دے دیتے ہیں کہ سلیم پڑھتا ہے کہ آپ کے ایک کہ میاں سلیم کو دے دیتی ہے. بسم اللہ کر کے یہ کھول دیا جاتا ہے یہ تار. تو اس میں سے بے چین ہو جاتے ہیں دونوں, منشی جی اور منشی جی کی بیوی. سلیم جب پڑھتا ہے تو اس میں محمود بائی کا تار آیا تھا کہ کل شام جو ہے ان کی بھابھی جان کا انتقال ہو گیا ہے, جو منشی جی کی بیوی سن کر یہ کہتی ہے کہ میری رضوئی ماں جو ہے وہ مر گئی ہے اور رو پڑتی ہے. ساتھ میں سلیم بھی سلیم اسے صبر کرنے کو کہتے ہیں اور منشی جی گر پڑتے ہیں. اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ منشی جی جو ہے وہ خیالی پلاو کر رہا تھا کچھ چیزیں خریدنے کے لیے. امید ہے کہ آپ کل ہم پھر اس کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.